السلام علیکم۔ میرا دوست اپنی جوان بیوی کو طلاق دینے لگا تو میں نے اسے کہا کہ طلاق کے بعد میری شادی اپنی بیوی سے کروا دینا، کیونکہ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی اور میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ میرا پاگل دوست اپنی حسین بیوی کو سمجھ ہی نہیں سکا تھا، آئے روز اس کے ساتھ جھگڑا کرتا اور اسے بلا وجہ مارتا رہتا، اور اب بات طلاق تک آ گئی تھی۔ دوست نے میری بات مان لی اور طلاق دینے سے پہلے مجھے گھر پر بلا لیا۔ اس دن میں نے اس کی بیوی کو دیکھا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میرا نام شہباز ہے، میں لاہور شہر کا رہنے والا ہوں۔ میری عمر 23 سال ہے اور میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرا زیادہ تر وقت اپنے دوستوں میں گزرتا تھا۔ میرا دوست دانش ہم سب دوستوں میں بہت مشہور تھا۔ اس کی شخصیت میں الگ ہی بات تھی۔ جو عورت اس سے ملتی اسے دیر تک یاد رکھتی۔ ہم دوست اسے حیرت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ 50 سال کی عمر میں وہ ہم سب سے زیادہ جوان اور خوبصورت لگتا تھا۔ وجہ اس کی دولت تھی۔ وہ خود کو بہت فٹ رکھتا تھا۔ اس کے سر پر ایک بھی سفید بال نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی رونق تھی کہ جوان لوگ بھی شرما جائیں۔ ہم سب دوست اسے کہتے، دانش بھائی آپ کی خوبصورتی اور فٹنس کا راز کیا ہے؟ وہ کہتے، میں ہر وقت خوش رہتا ہوں، کسی بات کو سر پر سوار نہیں کرتا۔ حالانکہ انہوں نے 2 شادیاں کی تھی اور ان کے ایک ہی گھر میں 2 بیویاں موجود تھیں اور دونوں ہی کو وہ خوب وقت دیتے تھے۔ ان کی ہم دوستوں کے ساتھ جمعہ کے بعد کبھی ایک آدھ نشست ہو جایا کرتی تھی، ورنہ وہ زیادہ تر گھر کے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہا تھا کہ دانش بھائی دوستوں میں زیادہ بیٹھنے لگے ہیں۔ ایک دن میرے گھر آئے تو بہت بے چین لگ رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے، شہباز یار مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے تیسری شادی کرنی چاہیے، کیونکہ میری زندگی میں کچھ ویرانی سی آ گئی ہے۔ لگتا ہے کہ اب اس خلا کو ایک شادی سے ہی پر کیا جا سکتا ہے۔ دانش بھائی کی بات سن کر میں ہنس پڑا اور بولا کہ کیسی باتیں کرتے ہیں بھائی، اب اس عمر میں آپ کو کون لڑکی دے گا؟ پھر پہلے سے آپ کی 2 بیویاں موجود ہیں، کچھ تو ہوش کریں، اب آپ کے بچوں کی شادی کی عمر ہے۔ میں نے دانش بھائی کو شرم دلانے کی کوشش کی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ دل میں مجھے ان کے نصیب پر رشک بھی آ رہا تھا اور ان سے حسد بھی ہو رہا تھا، کیونکہ اس معاملے میں وہ بہت زیادہ خوش نصیب تھے۔ لڑکیاں خود ان کی طرف بھاگے آتی تھیں۔ میاں تم اس بات کو نہیں سمجھو گے، دانش بھائی نے میری بات کی نفی کرتے ہوئے کہا، اور مجھے یقین دہانی کرائی کہ وہ جلدی مجھے اپنی تیسری شادی میں بلائیں گے۔ میں نے اپنے دوستوں سے بھی یہ بات کہی تو وہ بولے کہ یہ دانش کے لیے ناممکن بات ہے، یہ لازماً تیسری شادی کر کے ہی رہے گا، جبکہ ہمیں صرف اس چیز کی خوشی ہونی چاہیے کہ اس گھر میں بہت سارا کھانا پکے گا اور ہمیں شادی اور ولیمے کی دعوت کھانے کو ملے گی۔ ہم سب دوست یہی سمجھ کر مطمئن ہو گئے، لیکن اب کی بار عجیب قصہ ہوا۔ دانش تقریباً 3-4 مہینوں کے لیے غائب ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہ رکھا اور نہ ہی باقی دوستوں کو اپنی شادی میں بلوایا۔ ہم سمجھے کہ شاید اس نے اپنی شادی کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ ایک دن دانش کے کزن کی زبانی پتہ چلا کہ اس نے 20 سالہ لڑکی سے تیسرا بیاہ رچا لیا ہے۔ اب تو ہم لوگوں کی حسد اور رشک کی انتہا نہ رہی۔ دانش 50 سال کی عمر میں 3 شادیاں کر چکا تھا، جبکہ ہم 24 سال کی عمر میں بھی کنوارے پھر رہے تھے۔ دانش ہمارا واحد دوست تھا جو عمر میں ہم سب سے بڑا تھا۔ بہرحال اب ہمیں دانش سے یہ ناراضگی برقرار تھی کہ اس نے ہمیں اپنی شادی میں نہیں بلایا، لیکن یہ بھی بڑی حیرت والی بات تھی کہ ہلا گلا اور ڈھول دھماکہ کرنے والے انسان نے اتنی سادگی سے کیسے شادی کر لی، جبکہ اس نے ہمیں بھی خبر نہیں کی۔ ہاں، میں نے دانش سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے ملنے کے لیے میرے گھر آنے کا کہہ دیا۔ میں خوش تھا، چلو دوست سے اتنے دنوں کے بعد ملاقات ہوگی، لیکن جب میں نے دانش کو دیکھا میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ تو سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا۔ اس کے سر کے بال مانو آدھے رہ گئے تھے، جبکہ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ دانش تمہیں یہ کیا ہوا؟ اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ دل ہی دل میں بہت دکھی ہے۔ چائے وغیرہ پلانے کے بعد میں نے اس سے اس کی تیسری شادی کا حال پوچھا تو وہ مایوس سا ہو گیا۔ کہنے لگا، کیا بتاؤں میرے دوست، میری 20 سالہ بیوی جس سے میں نے تیسری محبت کی شادی کی، اس نے تو مجھے دن میں تارے اور رات کو سورج دکھا دیا ہے، جبکہ میں اسے خوش رکھنے کی بہت کوشش کرتا ہوں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں کہاں جاؤں؟ دانش بتانے لگا کہ اس کی پہلی بیوی بہت خوبصورت تھی، لیکن وہ زیادہ عمر کی تھی۔ دوسری بیوی سے اس نے مجبوراً شادی کی تھی۔ صرف تیسری بیوی ہی وہ محبت ہے جو اسے دل سے ہوئی ہے، اور وہ صرف اور صرف اپنی تیسری بیوی کو چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ شادی کی پہلی رات ہی ایک عجیب واقعہ ہوا تھا۔ اس کی تیسری دلہن نے ایک عجیب شرط رکھ دی تھی۔ کہنے لگی کہ میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گی جب تک جس مکان میں تم رہتے ہو یہ مکان میرے نام نہ کر دو گے۔ دانش کو اس بات پر بہت غصہ آیا تھا کہ یہ لڑکی اپنی حد سے بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے لیے یہی بہت تھا کہ
اس نے 20 سالہ لڑکی کو اپنی دلہن بنا لیا تھا، کیونکہ اس عمر میں نئی نویلی دلہن کا مل جانا ایک انوکھی سی بات تھی، جبکہ دانش کی ہڈیوں میں اب دم نہیں رہا تھا۔ خیر، اس نے جذبات میں آ کر سب کاغذات پر دستخط کر دیے جو اس کی تیسری بیوی نے اس کے سامنے رکھے تھے۔ اس کی پہلی دونوں بیویوں کا بھی اس گھر میں حصہ تھا، لیکن دانش نے محبت میں اپنی تیسری بیوی کو ساری جائیداد لکھ کر دے دی، جس میں ایک گھر اور 2 دکانیں شامل تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ خاص نہیں تھا۔ اب اس کی پریشانی دیکھنے والی تھی۔ بات کرتے کرتے وہ چپ ہو گیا تھا، یہ ساری حقیقت بتا کے بالکل خاموش۔ بعد میں نے اسے پوچھا، بھائی اب تمہیں شادی سے مسئلہ کیا ہے؟ تمہاری تیسری بیوی آخر کہتی کیا ہے؟ حق مہر میں مکان وغیرہ تو ہر عورت ہی لکھواتی ہے، اس میں تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تب دانش نے بتایا کہ پریشانی کی بات دراصل یہ نہیں کہ اس عورت نے اس سے مکان لکھوا کر لے لیا ہے، بلکہ اب اس نے ایک اور مطالبہ کر دیا ہے کہ تم اپنی دونوں بیویوں کو طلاق دے دو اور ان کے بچے بے شک تم اپنے ساتھ ہی رکھو، لیکن وہ دونوں بیویاں تمہاری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے بھی اب ان کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں، وہ جوان بھی نہیں ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ میری بیوی کی محبت ہے یا پھر اس کا حسد اور مجھے اکیلا کرنے کا کیوں سوچ رہی ہے۔ تم تو جانتے ہو میری پہلی بیوی میرے 4 بچوں کی ماں ہے، اس طرح میں ان کی دشمنی مول نہیں لے سکتا کہ ان کی ماں کو محض اپنی تیسری بیوی کے کہنے پر چھوڑ دوں۔ تم ہی بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دانش کا کیس پیچیدہ لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ 2-3 دن تک اس مسئلے کا حل نکالیں گے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے ایک عجیب بات کی جس نے مجھے ایک اور حیرت میں ڈال دیا۔ میری مدد تم کر سکتے ہو، دانش فکر مند لہجے میں بولا تھا۔ میں کیسے تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ میں تو اپنے گھر کی عورتوں کا لڑائی جھگڑے نہیں نمٹا سکتا، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے گھر کا مسئلہ حل کر دوں۔ میرے بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ تم پر بھروسہ کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میری بیوی کا مسئلہ کیا ہے۔ دراصل وہ بہت کم عمر اور بہت خوبصورت ہے، اور میری عمر 50 سال ہے، وہ مجھ سے 30 سال چھوٹی ہے۔ تم خود ہی سوچو، اتنی عمر کے فرق کے ساتھ ایک عورت ایک مرد کے ساتھ سکون والی زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اسے کسی کم عمر نوجوان ساتھی کی ضرورت ہے جو اس کی خواہشات کو سمجھ سکے اور اس کے مطابق اسے لے کر چلے۔ میرے پاس سوچنے کے لیے نہ وقت ہے اور نہ ہی حوصلہ۔ بس مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے تیسری شادی کر لی ہے۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا، لیکن اگر تم چاہو تو میری یہ پریشانی کم ہو سکتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ دیکھو دوست، بات مختصر سی ہے۔ میں اس لڑکی کو طلاق دے کر اپنی جائیداد سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا، اور اگر میں اسے طلاق نہیں دیتا تو یہ میرا جینا حرام کر دے گی۔ ہر روز اس کی کوئی نئی فرمائش ہوتی ہے، اور اب بات جھگڑوں تک آ چکی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، میں اس بڑھاپے میں ایک جوان لڑکی کی فرمائشیں کیسے پوری کروں؟ کبھی وہ پہاڑوں کی سیر کا کہتی ہے تو کبھی کوئی ایسی فرمائش کرتی ہے جس میں نہ میری دلچسپی ہوتی ہے، نہ میرا دل لگتا ہے، اور نہ ہی میں خوشی محسوس کرتا ہوں۔ میں اس لڑکی سے عاجز آ گیا ہوں، لیکن غلطی سے میں نے اس کے نام ساری جائیداد لکھ دی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اسے طلاق دے دوں کہ وہ میرے سر سے کسی بوجھ کی طرح سے ہٹ جائے، لیکن اس کی دوسری شادی کسی ایسے شخص سے ہو جس سے میں اس کی ساری جائیداد واپس لے سکوں، اور وہ شخص بھروسے والا ہونا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ اس لڑکی کی لالچی ماں کا یہی مقصد ہے کہ مجھ سے ساری جائیداد ہتھیا کر وہ اس کی شادی کسی اور نوجوان لڑکے سے کر دے جو اسے زندگی بھر خوش رکھے۔ ماں کا تو پتہ نہیں، البتہ میری بیوی کا یہی ارادہ ہے۔ وہ نہیں چاہتی میں ساری زندگی اسے اپنے ساتھ رکھوں، اس لیے وہ مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں، لیکن میں اتنی ساری جائیداد کے ساتھ اسے فارغ نہیں کر سکتا۔ اب تم میری مدد کرو۔ اپنے دوست کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ شہباز یار، میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اور عدت پوری ہونے کے بعد تم میری بیوی سے شادی کر لے۔ اس کے بعد میری جائیداد مجھے واپس کر دینا۔ یقیناً وہ بہت خوبصورت لڑکی ہے، تم اسے ایک بار دیکھو گے تو ساری دنیا بھول جاؤ گے۔ میں بھی تو اس کی خوبصورتی کے دھوکے میں آ گیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اسے مجھ سے زیادہ میری دولت سے محبت تھی، اور اب وہ مجھ سے طلاق چاہتی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ میرے دوست، پلیز میری مدد کر دو تاکہ مجھے میری جائیداد واپس مل جائے۔ اب میں اپنی اس بیوی کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتا۔ اپنے دوست کی یہ بات سن کر مجھے حیرت بھی ہوئی تھی۔ کوئی شخص اتنا بے غیرت کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے دوست کو اپنی ہی بیوی سے دوسری شادی کرنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ لیکن میں اسے دیکھنا چاہوں گا۔ مجھے کیا پتا تم اسے خوبصورت کہہ رہے ہو۔ 50 سال کی عمر میں عام سی لڑکی بھی خوبصورت لگنے لگتی ہے، کیونکہ بڑھاپے میں کوئی رشتہ وغیرہ تو ہوتا نہیں۔ ایسے میں عورت کا وجود ہی سب سے بڑی کشش معلوم ہوتا ہے۔ میں نے اپنے دوست کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو وہ بولا، ہاں میں تو خود یہی چاہتا ہوں۔ تم گھر آ کر میری بیوی کو دیکھ لو، اس کے بعد تم خود فیصلہ کر لینا وہ تم سے شادی کے قابل ہے یا نہیں۔
مجھے اگرچہ اپنے دوست کی بات میں کوئی دلچسپی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنی بیوی کی اتنی تعریفیں کر دی تھی کہ میں نے ایک بار سوچ لیا کہ کیوں نہ میں اس لڑکی سے شادی کر کے اپنے دوست کی آدھی دولت ہتھیا لوں۔ کم از کم اسے یہ تو کہہ سکوں گا کہ تمہاری وجہ سے میں نے تمہاری بیوی سے شادی کی ہے جو پہلے سے شادی شدہ تھی۔ عمر کم ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، عورت پہلے سے شادی شدہ ہو تو اپنی آدھی کشش کھو دیتی ہے، لیکن میں ابھی یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک بار اس کی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا، اگر واقعی وہ کوئی حور پری ہوئی تو میں بنا دولت کے بھی اسے قبول کر لوں گا اور دانش بھائی کی جائیداد ان کے نام واپس کر دوں گا۔ دانش نے مجھے اگلے دن آنے کا کہہ دیا۔ اب میں بے صبری سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے اپنے قریبی دوست سے یہ بھی بات کی تو وہ کہنے لگا، اگر تمہارا ارادہ نہ ہوا تو مجھے ضرور بتانا، میں دانش کی بیوی سے بیاہ کر لوں گا، کیونکہ میرا رشتہ کہیں بھی طے نہیں ہو رہا۔ میرے گھر والے میرے لیے بہت سے رشتے دیکھ چکے ہیں، مگر ہر جگہ سے انکار ہو گیا ہے۔ میں تمہارے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، اور اس رشتے کو ٹھکرانا مت۔ آج کل رشتے نہیں ملتے۔ میں نے اپنے دوست کی بات بھی اپنے ذہن میں بٹھا لی۔ اگلے دن میں دانش کے گھر کی طرف چل پڑا۔ دانش کا گھر شہر سے باہر تھا۔ شہر سے دور گیا اس کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ میں اس کے گھر کا پتہ بھول گیا تھا۔ میں نے فون کر کے اس سے پوچھا، تمہارے گھر میں اس وقت کیا تمہاری بیوی موجود ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں موجود ہے، اور میں تمہیں اس سے ملوانا بھی چاہتا ہوں، بس تم جلدی سے آ جاؤ۔ دانش نے مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بھی سمجھا دیا تھا۔ دانش سے فون پر یہ بات کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا جیسے اس کے گھر میں بے پناہ خاموشی ہو۔ ایڈریس معلوم ہوتے ہی میں نے اپنی موٹر سائیکل کی سپیڈ اور تیز کر لی۔ میں اب جلدی سے دانش کی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ بجانے کے 2-3 منٹ کے بعد مجھے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ کر واپس پلٹ گیا ہو۔ میں نے دانش کو فون کیا لیکن وہ نہیں اٹھا رہا تھا، جبکہ اس کے گھر کے اندر سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ دانش اپنی بیوی سے لڑ جھگڑ رہا تھا۔ میرا خیال تھا ان کی لڑائی ہو گئی ہے۔ میں نے دل میں سوچا اور باہر کھڑا ہو کر دانش کا انتظار کرنے لگا کہ کب وہ دروازہ کھولے اور میں اندر جاؤں اور اس کی خوبصورت بیوی سے ملاقات کروں اور پھر اسے اپنا فیصلہ سناؤں، لیکن اس بات کی تو نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ میں جو ہی کھڑا رہا۔ میں نے اس کے گھر پر دوبارہ دستک دی مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ اب مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میں چاہتا تھا کہ دانش کم از کم مجھے بتا دے کہ اگر اس نے اپنی بیوی سے میری ملاقات نہیں کروانی تو میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن یہ کیا، دانش کا تو نمبر ہی بند تھا، جبکہ اس کے گھر پر دستک دینے کے باوجود بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اب تو آس پاس کھڑے لوگ بھی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے۔ ایک بزرگ میرے پاس آ کر رکے اور بولا، بیٹے، معزز لوگوں کے گھر کے سامنے کھڑے ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے انہیں بتانا بھی چاہا کہ دانش نے خود مجھے بلوایا ہے۔ وہ کہنے لگے، اس انسان کے گھر تو سالوں سے کوئی نہیں آتا، پھر تم کیسے اس کے گھر کے مہمان بن کر آ گئے ہو؟ یہاں سے چلے جاؤ تو بہتر ہوگا۔ ویسے بھی اس کی بیوی محلے میں کسی کو چین سے نہیں جینے دیتی۔ اس کی نظر تم پر پڑ گئی تو وہ نہ جانے تمہارا کیا حال کرے گی۔ وہ خوبصورت بہت ہے، اس لیے کوئی اسے کچھ کہتا بھی نہیں ہے۔ ہر کوئی اس کی خوبصورتی کے روپ میں آ جاتا ہے۔ راہگیر کی بات سن کر مجھے دانش کی بیوی کو دیکھنے کا اور بھی شوق پیدا ہو گیا، اور میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں دانش کی بیوی سے ضرور شادی کروں گا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اگرچہ اس وقت میں مایوسی سے واپس گھر پلٹ گیا تھا، لیکن یہ بات میرے دل میں رہ گئی تھی۔ ابھی دانش نے مجھ سے بات کرنا تھی، آج نہیں تو کل وہ اپنی بیوی سے مجھے ملوا ہی دے گا۔ میں سارا راستہ دانش کا نمبر ڈائل کرتا رہا مگر اس کا نمبر مصروف آ رہا تھا۔ مجھے اب جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر دانش میری بات کیوں نہیں سن رہا۔ اگر اس نے مجھے اپنی بیوی سے نہیں ملوانا تھا تو اس نے پہلی بار یہ بات کہی ہی کیوں تھی؟ اب تو میں بھی بہت بے چین تھا، اس کی بیوی سے ملنا چاہتا تھا۔ خیر، کئی دن گزر گئے، اس کا نمبر بھی بند تھا اور دانش بھی میرے پاس نہیں آیا تھا۔ ایک روز میں دوبارہ اس کے گھر گیا تاکہ اس کا پتہ لگا سکوں کہ آخر وہ آج کل کیا کر رہا ہے اور میری کال کا جواب کیوں نہیں دے رہا۔ لیکن اب کی بار ایک عجیب بات ہوئی۔ دانش نے نہ جانے اپنے محلے والوں کو کیسے اشارہ کیا کہ وہ سبھی مجھ پر ٹوٹ پڑے اور بولے کہ تم ایک شریف عورت کو چھیڑنے آتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ محلہ شریفوں کا ہے، یہاں پر ایسی باتیں برداشت نہیں کی جاتی۔ اچھی خاصی مار کھانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ دانش نے مجھ سے بہت بڑا اور گھٹیا مذاق کیا ہے۔ وہ مجھے اپنی بیوی سے نہیں ملوانا چاہتا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اب میرے دل میں اس کی بیوی کے لیے ایک انجان سا تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ میں ہر صورت میں اس سے ملنا چاہتا تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ دانش نے مجھے اپنے گھر کے دروازے پر بلا کر ذلیل و رسوا کر کے واپس بھیج دیا، اور پھر اس نے یہ بات مجھ سے خود کہی تھی۔
بہرحال کچھ دن گزر گئے، میں نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا کہ دانش نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، تم ہی بتاؤ مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ میرے ایک دوست اقبال نے مجھے بتایا اس سب کے لیے ہمیں ایک پلان بنانا پڑے گا۔ دانش کے گھر 2 بجلی کے میٹر لگے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر ایک میٹر خراب رہتا ہے۔ جب دانش کے گھر میرا آنا جانا زیادہ تھا تو وہ مجھے اپنے گھر کی بیٹھک میں بلاتا تھا۔ میں نے اکثر وہاں بجلی والوں کو دیکھا ہے اور دانش بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے۔ اگر تم چاہو تو ہم بجلی والوں کا روپ دھار کر دانش کے گھر چلتے ہیں، اس کی بیوی سے کہیں گے کہ ہم بجلی ٹھیک کرنے آئے ہیں، یوں بہانے سے تم اسے دیکھ بھی لینا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اس کی خوبصورتی کے قصے سن کر گھائل ہو گئے ہو، خواہ مخواہ اسے دیکھنا چاہتے ہو۔ اقبال کی بات بالکل ٹھیک تھی اور میں ایسا ہی چاہتا تھا۔ 2-3 ہفتے اور گزر جانے کے بعد جب ہمیں معلوم ہوا کہ دانش اس شہر میں موجود نہیں ہے، وہ اپنی دوسری بیوی سے ملنے گیا ہے، ہم بجلی والوں کا روپ دھار کر دانش کے گھر چلے گئے۔ دروازہ دانش کی بیوی نے کھولا، جسے دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں الٹے قدم وہاں سے پلٹا اور سیدھا اپنی بہن کے گھر پہنچا تھا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ آپ نے اپنی بیٹی اور میری بھانجی کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ میرا تو خون کھول رہا تھا۔ میری جوان بھانجی جس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، جس کی عمر بھی انتہائی کم تھی، میری بہن نے لالچ میں آ کر اسے میرے 50 سالہ دوست سے بیاہ دیا تھا۔ خدا جانے میری بہن کو کیا ہو گیا تھا۔ اس نے محض دولت اور روپوں کی خاطر اپنی جوان بیٹی کو ایک بوڑھے شخص سے بیاہ دیا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو ساری حقیقت بتانے کے بعد اسے عرض کی کہ وہ اب خدا کے لیے اپنی بیٹی کو گھر میں بسنے دے، اسے بلا وجہ کی پٹیاں پڑھا کر اس کا گھر خراب نہ کرے۔ دانش نے بے شک میرے ساتھ گھٹیا مذاق کیا تھا، مگر وہ دل کا برا نہیں تھا، وہ ایک معقول انسان ہے۔ وہ تو بیٹی کی حرکتوں سے تنگ آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے طلاق دے دے، تم اپنی بیٹی کو یہ سب بتانا چھوڑ دو کہ وہ اپنے شوہر کا مال کیسے ہتھیائے اور زیادہ سے زیادہ تمہیں فائدہ دے۔ میری بہن بیوہ ہو گئی تھی، اس کی اور کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس نے اپنی بیٹی کو اپنے لیے کسی پیسے کمانے والی مشین کی طرح سمجھا اور اب اس کا گھر برباد کرنے پر آ گئی تھی۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ میرے بر وقت سمجھانے پر میری بہن کی آنکھوں سے لالچ کی پٹی ہٹ گئی اور اس نے اپنی بیٹی کو بھڑکانا چھوڑ دیا تھا۔ اب تو اس کی شادی دانش سے ہو گئی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ دانش اسے طلاق دے اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ دانش کو کبھی یہ پتہ چلے کہ اس کی بیوی تو میری بھانجی ہے۔ میں نے دانش سے ملنا جلنا بہت کم کر دیا تھا۔ ایک روز اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا ارادہ طلاق دینے کا پکا تھا، مگر اب اس کی بیوی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، جھگڑا نہیں کرتی، گھر میں اب بہت سکون ہے۔ دانش کی بات سن کر مجھے بھی خوشی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پچھلے دنوں گزرے واقعات پر کوئی بات نہیں کی تھی اور یوں میری بھانجی اپنے گھر میں خوشی خوشی رہنے لگی تھی۔ مگر میں آج بھی اپنی بہن سے اس بات پر ناراض ہوں کہ اس نے میری بھانجی کی شادی خفیہ طریقے سے کی اور ایک ایسے انسان سے جس کے پاس سوائے دولت کے کچھ نہیں تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، مجھے اپنی بھانجی کی طلاق کروا دینی چاہیے تھی یا میں نے بالکل ٹھیک کیا؟